کرے گا آج کے دن لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں ہوں تمہارا جار، تمہارا ہمسایہ، تمہارا رفیق، تمہارا ساتھی۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، بس جب آمنے سامنے ہوئے وہ دونوں جماعتیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ پھر گیا اپنے ایڑیوں پہ، یعنی واپس ہو گیا۔ وقال، اور کہا اس نے، انی بریء منکم، میں بیزاری اختیار کرتا ہوں، الگ ہوتا ہوں، بری ہوتا ہوں تم میں سے، کیونکہ کیا، انی آرا، میں وہ دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے یا دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو اطیعوا اللہ ورسولہ، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہی یعنی ہمارے کیس میں بھی اطیع اللہ ہے ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کے حکم پر چلو۔ تو پہلا جو انڈیکیٹر ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ ان کے حکم پہ چلنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا۔ اور پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ جو چیز اس کے آڑے آتی ہے وہ آپس کا تنازع ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، یہ تنازع یہ تفاعل کے وزن پر ہے، تنازع، تو یہاں پر ایکچولی تتنازع تھا، کیونکہ دیکھیں تنازع یتنازع، اور اگر یہ لا تتنازع ایسے بنے گا، لا تتنازع، تا جو ہے وہ ڈبل تا کی وجہ سے ایک تا گر گیا، تنازع یتنازع، لا تتنازع، یہ لا تنازع، تم آپس میں مت تنازع کو جھگڑو۔ اور یہ تنازع ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی جھگڑنا، اور اگر جھگڑو گے تو کیا ہوگا، فتفشلوا، فشل یفشلوا، تم ہمت ہار جاؤ گے، تم فیلئر ہو جاؤ گے۔ اور کیا جی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ تو وہی بالکل تمہاری ہوا نکل جائے گا والی بات ہے، جس طرح یعنی تمہاری ساری جو اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو کرو کیا تم، وَاصْبِرُوا۔ تو یہاں پر الفاظ میں اور کون سا نیا الفاظ ہے، بطرا، بطرا، تو یہ ہے بطرا یبترو، بطرا یبترو، اس نے اتارا نہیں، اترایا، وہ اترانا، اتارنا نہیں، اترانا ہے، یہ تھوڑا سا سو وہ اترایا، بطرا اترانا، اور ریا دکھانا، دکھاوا کرنا، ریا یعنی رعا یرائی، یہ وزن پر ہے، جس سے جاہدہ یجاہدو ہے، مفاعلہ کا پیٹرن ہے، جب آپ دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی ریالٹی نہیں ہوتی، دکھلاوا کرتے ہیں، حقیقت کے خلاف یہ دکھلاوا کرنا، تو وہ یہ جو تکبر کرنا ہوتا ہے یہ دکھلاوا ہوتا ہے، ریالٹی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں بات، کفار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ وَيَصُدُّونَ صَدَّ يَصُدُّ، محیط، احاطہ، یحیطُ، زینا، یہ بھی کر چکے ہیں، مزین کر دینا، اعمالہم، لا غالب لکم، اچھا جی، لا غالبہ، اب گیس کر سکتے ہیں غالبہ جو ہے یہ یہاں پر کیوں ہے منصوب؟ اچھا، یہ لا جو ہے نا، بہت سارے لا ہم نے اوپر بھی لا ہے، لا تنازع، یہاں پہ لا کون سا ہے اور یہاں پہ لا کون سا ہے؟ وہ لائے اچھا، اس کو کہیں گے، اس کو کہیں گے لا ناہیہ، ناہیہ جو کہ، اور یہ اور اس لا کو کہیں گے لائے نفی، نفی جنس، اور جو لا عام طور لائے نافیہ ہوتا ہے، ایک لائے ناہیہ ہوتا ہے، ایک لائے نفی جنس ہوتا ہے، ایگزیکٹلی، تو تمام بہت سارے لام آ گئے، لا آ گئے۔ اچھا، اور کون سا؟ مضارع کے ساتھ جو آتا ہے وہ لا نافیہ ہوتا ہے، اور تو کیا والا لا ناہیہ ہوتا ہے۔ تو کیا لا جو ہے یہ ماضی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے کبھی؟ جی سر، کبھی آ سکتا ہے۔ کب آتا ہے؟ جب دو باتوں کی وہ کرنی ہوتی ہے نا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، وہ لا صلی ولا، وہ کیا ہے وہ لا صلی ولا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، جب دو چیزوں کی جب نفی آتی ہے تب آتا ہے ماضی کے ساتھ، ہاں،
یس تھینک یو. جار جار کہتے ہیں، ویسے تو کہتے ہیں نیبر کو، لیکن نیبر تصور کیا جاتا ہے کہ نیبر آپ کا کیا ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے. تو اگر آپ عام طور پہ، یا آج کل تو اپلائی نہیں ہوتا، کسی کو اگر ہمیں روب دکھانا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا جو نیبر ہے، جو میرا ہمسایہ ہے، وہ لیٹ سے بھولو پہلوان ہے یا کوئی ہے، تو اگلا ڈر جاتا ہے. تو آج کل کے تو ہم ہمسایہ کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ کون ہے. تو انی جار الکم، تو کہا جاتا ہے یہ جو جار ہے، یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا تھا. اور سراقہ بن مالک ایک قبیلہ تھا قریش کے الگ، ان سے بلکہ قریش سے ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی. تو اس موقع پہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس معاملے میں، اور اپنی شاید قبیلے کو بھیجا تھا، لیکن آخر میں الگ ہو گیا تھا. پر ادھر وے ناٹ شیور کہ اس کا. یہ جار کا ٹیبل پھر سے دکھا دیں اگر سر، جار کا ٹیبل. بالکل جار کا ٹیبل دیکھیں. جار، جارا، جاورا، اچھا یہ مفعلہ سے ہے، جاورا یجاورو. اور یہ یعنی وہ پڑوس میں رہا، اس نے اعتکاف کیا، یہ بھی جاورا. مجاور، مجاور کہاں آپ پڑھتے ہیں یہاں پہ؟ وہ جو ہوتے ہیں مزاروں میں مجاور ہوتے ہیں، کیا کراتے ہیں انہیں؟ وہ بھی یہی ہوتے ہیں میرا خیال. جی سر ہوتے ہیں. تو یہ مشتق ہے جابرا سے. یہ مشتق ہی ہے. جار جو ہے نا، نہیں یاد کریں، جار ایکچولی یہ اسم فائل ہے. جار یا مجاور بھی لکھا ہوا ہے. یہ اچھا جار، وہ جرہ، وہ شد کے ساتھ ہوتا ہے، مشتق ہی لکھا ہوا ہے اس کو. تو انہوں نے اس سے مشتق کیوں کیا ہے؟ وہ پڑوس میں رہا نا، اسی سے جاورا یجاورو. ایک ہوتا ہے حاورا یحاورو، محاورہ، وہ بھی ایسے وہ محاورہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جارا یجورو بھی ہے، ہٹ جانا. اور جرا یجرو وہ بھی ہے، کھینچنا. تو یہ پڑوسی ہو گیا. لیٹ سے نیکسٹ ہے، ہاں تراعت، تراعا، دیکھیں یہ بھی تفاعلا، تفا یتفا، اس نے دیکھا. تو دیکھنے سے مراد یہ ہے یہاں پر یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، آمنے سامنے ہونا. سو یہاں پر تراعت کیوں آیا یہ بتائیے، کدھر ہے؟ فیتان کی وجہ سے ہے نا. فیتان کی وجہ سے کیا مطلب؟ فیتان کی وجہ سے مؤنث، سنگولر جو ہے وہ مونس ہے نا، مؤنث ہے. اور اور یہ فیت، جملہ بن رہا ہے تو فعل واحد آئے گا، چاہے آگے فاعل ظاہر ہے تو وہ جمع ہو یا تثنیہ ہو، کریکٹ. واحد ہی آئے گا. تو یہ فیتان پھر یہ مرفوع ہے. یس سر. اور مرفوع کی نشانی کیا ہے؟ الف. الف ہے. اور نکسا، نکسا ینکسو، وہ الٹے پاؤں بھاگا، فعل نکسا. تو نکسا علی عقیبئی، عقیبئی کہتے ہیں دو ایڑیاں. اصل میں عقیبئی نہیں تھا نا، عقیبین میں سے نون گر گیا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. پاؤں کے پچھلے سے ایڑی کو کہتے ہیں عقیبن. تو عقیبن، سو عقی بیٹے اور پوتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بری برا یبرا، برا یبرو، اس نے عدم سے وجود میں لایا، یہ بھی معنی ہے. اور بیزاری کہا، تبرع بیزاری ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ تبرع سے بنا ہوگا بری، بیزار ہونا، بری ہونا، الگ ہونا. میں اس میرا کوئی اس میں رول نہیں ہے. ارا ترونا اخاف شدید العقاب، عقاب کا کوئی بتا سکتا ہے ماضی مضارع کیا ہوگا؟ عاقب یعاقب، عقاب فعال کے وزن پہ ہے مصدر. اچھا، تو ان آیات میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، ایک تو کہا گیا ہے کہ اطیع اللہ و رسولہ کا پرنسپل بتایا جا رہا ہے، اور آپس میں جھگڑا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے. دوسری بات ہے صبر،
کی تلقین کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ جو کفار ہیں وہ اتراتے ہیں اور تفاخر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان جیسے مت ہونا۔ اور تیسری بات ہے شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں اور ہم ہی جنت کے جو ہیں وہ وارث ہیں۔ ویسے بہت ہی بڑی ہم آزمائش کے تھرو گزر رہے ہیں مسلمان ایز این امہ انہیں چار۔ تو بات کی جا رہی ہے یہاں پر کہ شیطان جو، اچھا ویسے یہ جو آیت ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر شیطان تھا تو شیطان یہاں پر کلیم کر رہا ہے کہ ایک تو انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، تو ڈرتا بھی اللہ سے ہے اور لوگوں کو بھی وہ پھر بھی اپنے جو ہے نا گناہوں کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو شیطان انسانوں سے بھی میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سر شیطان نے اس وقت فرشتے بھی دیکھ لیے تھے، مطلب ویسے تو فرشتے انسانوں کو تو نظر اس طرح سے نہیں آتے نا، لیکن چونکہ وہ تو انسانوں سے ڈفرینٹ مخلوق ہے نا، وہ تو شاید دیکھ سکتا تھا فرشتوں کو جگہ بدر کے حوالے سے، اس لیے بھی وہ ڈر گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے فرشتے دیکھے ہوں، لیکن انی آرا ما لا ترون، ہاں فرشتے ہی ہو سکتے ہیں کہ اس کو دیکھیں تو اس کو ڈر لگا اللہ سے، لیکن فرشتے کو ویسے بھی تو نظر آتے ہیں روزانہ آتے جاتے ہوئے، پھر اس کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ اینی وے اس کا یہاں مراد یہ ہے کہ جو یہاں پر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اس نے تو جنگ نہیں کرنی تھی نا، وہ تو صرف ان کو مزین کر کے ان کے اعمال کو لے کر گیا تھا ساتھ، اور پھر الگ ہو جانا تھا اس کو، اس لیے اس نے بہانہ دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اچھا اب یہ نوٹ کرتے ہیں کہ کفار میں کانسیپٹ یہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ شدید العقاب ہے، وہ تو مانتے تھے، لیکن ان کا یہ تھا کو یاد ہو اس جنگ سے پہلے ابو جہل نے بھی جا کے دعا مانگی تھی خانہ کعبہ میں کہ جو میں سے حق پر ہے اس کی جیت ہو، کیونکہ وہ اس کو حق سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی اللہ ہے اور یہ اللہ کے ہی یہ بت ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، تو ان کا ایمان اللہ پہ تھا، رائٹ؟ انسان کو اس لیے حق پہ نہیں سمجھتے تھے نا کہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے مطلب جو ہمارے رشتے قطع رحمی کروا دی ہے اور آپس میں فریق بن گئے ہیں مسلمان اور کافر، اور تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اینڈ تک بہت حق پہ سمجھتے تھے کہ ہمارا فالٹ نہیں ہے، یہ ان کا فالٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے لوگوں کا ہے کہ انہوں نے یہ اسلام کی بیس کے اوپر علیحدگی کروائی ہے اور اس طرح سے رفت پیدا کیے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں، یہ ان کا بڑا کانفیڈنس ہے۔ آج کے کفار کا کیا مسئلہ ہے یہ ذرا بتا، آج کے سینیریو میں دیکھیں تو کفار کو ہمارے اچھے کاموں سے تو کوئی ایشو نہیں ہے نا، کہ ہم سچ بولیں تو وہ بھی سچ بولتے ہیں، ہمارے اچھے اخلاق ہوں تو ان کو بھی ایشو کوئی نہیں، ایشو ان کو کیا ہے ہمارے سے؟ سر اس وقت ایشو یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کی، اس وقت یہی ایشو تھا، آج بھی یہی ایشو ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پورا سسٹم، پوری کی پوری جو بھی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہو اور ہر بات اللہ کی مانی جائے، قوانین اور تمام کے تمام جو سسٹمز ہیں، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہو، چاہے وہ جوڈیشل سسٹم ہو، چاہے وہ سوشل سسٹم ہو، تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا چلے گا، اکنامک سسٹم خاص طور پہ، تو وہی ان کو منظور نہیں ہے، وہ کہتے جی ہمارے طریقے سے چلو، ہمارا جو سیکولر سسٹم ہے، کیپٹل سسٹم ہے، اس کو چلاؤ، یہ یہاں پر وہی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لیکن ہم نے تو یہ ہم نے تو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو سسٹر نے بات بالکل درست کی ہے، چونکہ ہم نے چھوڑ دیا ہے نا، ہم میں سے کون سی ہماری، دیکھیں پہلی بات تو ہے اصل میں جو جنگ ہے یہ لیڈرز کی آپس میں ہے، یعنی جو لیڈر ہیں انہی کو سزاوار ٹھہرایا جاتا ہے، وہ ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں۔ ہمارا کون سا ریپرزینٹیو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے؟ کون کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے؟ تو ہم میں سے تو کوئی بھی اس بات کو آئی تھنک نہیں کر رہا انڈورس، کہ کر رہا ہے؟ سر زبان سے تو کرتے ہیں لیکن شاید جانتے نہیں ہیں اس نہیں طرح سے جس سسٹر طرح سے جاننا چاہیے۔ جانتے ہیں کہ کس کو، دیکھیں آپ کا خیال ہے کہ آپ کو اور مجھے زیادہ قرآن آتا ہے ان باقی لوگوں سے؟ سر دیکھیں ہم جو پڑھ رہے ہیں بہرحال جانتے ہیں نا زیادہ، نہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے اسکالرز زیادہ جانتے ہیں، ہمارے اسکالرز ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے دنیا میں لوگ بہتر جانتے ہیں ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے،
چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں، سیریا میں رہتے ہیں، جارڈن میں رہتے ہیں، سعودیہ میں ہیں، جرمنی میں ہیں، یو ایس اے میں ہیں، وہ دین کو سمجھتے ہیں. ایک خاص ڈر یا خوف ہے، وہ کیا ہے کہ ان کو کھڑا نہ ہونے دو اپنے پاؤں پر. اگر یہ رہیں گے مفلوج جیسے یہ ہیں تو کبھی دیکھیں مفلوج انسان نہیں مانگ سکتا. کسی نے کہا تھا کیا ڈائلاگ کریں گے ہم تو بیکاری ہیں. تو میں جب اکانومی کی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں اکانومی کی بات نہ کریں، اس کے بغیر ہی ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اکانومی کا مطلب یہی ہے کہ اپنے جس طرح کپڑا دیکھ کے پاؤں پھیلائیں، یہی اسٹرینتھ ہے ہماری. تو آئی تھنک وی شوڈ ری ایویلیویٹ آور پرائیورٹیز. صحیح فرما رہے ہیں سر، لیکن اس کی ابتدا تو یہاں پر بحث یہ ہے کہ ابتدا اوپر سے ہوگی نیچے کی طرف آئے گی. یہ ایک آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہے. ہمیں جب تک ہم اپنے ذرائع کے اندر رہنا سیکھ لیں گے. ہمارے تو ایسی دوڑ لگی ہوئی، ابھی ذکر کیا گیا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو امریکہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور ہم سب کا یہی سلسلہ ابھی چل پڑا ہے. ہم تو اپنے ملک کو اس نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے. ایک ہوٹل کی طرح ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ پرورش پاؤ، بڑے ہو، چھوٹی موٹی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد یہاں سے چلے جاؤ اور دوسرے ملکوں میں جا کے ان کی نوکریاں کرو، اور اس بنیاد پر کہ جی وہاں پر زیادہ قدر ہے. لیکن ہماری جنریشنز کا آخر کیا بن رہا ہے اور آگے آگے کیا بنے گا، یہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ ایک سر ایسے لوگوں کی پرسنٹیج کتنی ہے پوری آبادی میں جو ایسا کر رہے ہیں؟ اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ کیوں پڑ رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ پرسنٹیج دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو نچلا طبقہ ہے وہ نوکری تلاش کرنے کے لیے، مزدوری کے لیے وہ بھی بھاگ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سمندروں میں کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں، انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں، لوگوں کو پیسے دے دے کے جا رہے ہیں، ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ. اور جو کوئی جا سکتا ہے وہ ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فلاح جو ہے، وہ ان کا مستقبل، ان کا پروفیشن، ان کا کیریئر جو ہے وہ مغربی ممالک میں ہے، وہ یورپ میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ نارتھ امریکہ میں ہے. اسی طرح لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. سر جو نچلے طبقے کے جا رہے ہیں وہ تو ایکسپیٹریٹ ہیں، وہ اپنا پیسہ بھیجتے ہیں وہاں سے پاکستان، کیونکہ ان کی پوری فیملی پیچھے ہوتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی سب کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کا پیسہ تو آتا ہے جو چلے جاتے ہیں، جو سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو مطلب ایک خاص طبقہ ہے وہ تو ہر چیز اڑا کے لے کے جا رہا ہے، واپس آنے نہیں دیتا ہے. تو ان کو میں ڈفرینٹ نظر سے دیکھوں گی. جو لوور لیول کے لوگ ہیں جو واپس اپنے ملک میں بھیجتے ہیں مشکل سے اپنی ہارڈ اینڈ منی، لیبر لیول پہ اور اس لیول پہ جو ہے ورکنگ بلو کالر جو ہیں. لیکن جو وائٹ کالر ہیں وہ ان کا اور مسئلہ ہے، وہ بہت زیادہ نہیں امپیکٹ چھوڑ سسٹر، رہے ہیں، وہ پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں. سسٹر اس وقت تک وہ بھیجتے ہیں جب تک ان کو نہیں بلا سکتے وہاں پہ. بات وہی کرنل صاحب والی ہے کہ کسی جج کو جب انصاف نہیں ملتا، جب اس کو نظر نہیں آتا کہ مجھے میری خواہشات یا جو میں چاہتا ہوں نہیں ملتا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا میں کفار کے ملک میں جا رہا ہوں. یہ بھی غلط ہے. وہ جہاں بھی اس کو خوشحالی نظر آتی ہے، یہ نظر آئے گی، وہ چھوڑ کے بھاگتا ہے. سر یہ یہاں پر ہم ان آیات کو جو پڑھ رہے ہیں، جہاں پہلے ہی پڑھا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، طرح کے فیصلے کے مطابق قافلے کو نہیں لوٹا گیا اور جنگ کی گئی. تو یہی تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ تو ٹرننگ پوائنٹ تھا پوری تاریخ کا، کہ اب آپ لوگوں کا جو نظر ہے وہ دنیا کی چکو چوند پہ نہیں ہوگی، وہ آخرت پہ ہوگی. اگر ہمارے مسلمان آج بھی جس طرح پانیوں کا دیا جاتا ہے ایگزامپل، تو ان کا کیا ہے ہمارے سے ڈفرینس؟ وہ یہی ہے کہ ان کا آخرت پہ نظر ہے، دنیا پر نہیں ہے. دنیا تو ہمارے ساتھ وہ اسی دور میں موجود ہے نا، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. جو کچھ بھی فیسلٹیز موجود ہیں دنیا میں، یا جو بھی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں انسان، وہ سب ان کے سامنے بھی ہے. لیکن ان کو پتا ہے کہ اصل فائدہ آخرت کا ہے. تو وہ ہماری نظر بدل گئی ہے، ہمارا ویژن بدل چکا ہے. ہم دنیا کی طرف فوکسڈ ہیں، وہ آخرت پہ فوکسڈ ہیں. جب مسلمان فوکس ہو جائیں گے آخرت کی طرف تو انشاءاللہ ڈکلائن ختم ہو جائے گا. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو تھا مال غنیمت کے لیے گئے تھے جنگ بدر میں، اور یہ ابو سفیان کی چلاکی تھی، اس کی انٹیلیجنس تھی، جس کی وجہ سے اس نے روٹ کو چینج کر دیا. انہوں نے اپنا مائنڈ چینج نہیں کیا جو کہ مدینہ سے گئے تھے.
وہ تو جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کو وہ منظور نہیں تھا. ان کی پوری نیت یہی تھی کہ اس کو انٹرسپٹ کیا جائے گا, اس لائن آف کمیونیکیشن جو دشمن کی ہے, اہل قریش کی ہے, اس کو تھریٹ کیا جائے گا, ان کو اکنامکلی ان کو پکڑا جائے. تو ان کی بالکل وہی نیت تھی, لیکن وہ اللہ کو منظور نہیں تھا. تو تو بالکل کھوکھلے ہو چکے ہوئے ہیں, جیسے کہ مطلب سب کو پتہ ہے کہ مقروض ہیں, قرض ادا کرنا ہے, سود کے ساتھ سود ہر اس میں ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے. تو پھر کوئی راستہ نظر آتا ہے اکنامکلی اسٹرانگ ہونے کا؟ راستہ ہے. ہم اپنی امپورٹس کو دیکھیں, یہ وہی بات آتی ہے کرے گا کون, نظر سب کو آتا ہے. ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہماری یعنی ہم کیوں لوگوں سے ہم مانگتے کیوں ہیں امپورٹ, کیوں کیا ہم رہ نہیں سکتے اپنے وسائل میں؟ یہ دس از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ. اور جو نہیں رہنا چاہتا وہ دوسری بات ایک اور ہے, یہاں پر انصاف نہیں ہے. اصل انسان بھاگتا ہے انصاف سے. جب اس کو انصاف نہیں ملتا تو انڈیویجول لیول پہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں مجھے انصاف مل جائے. یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ صبر کرنا مشکل ہے. سر آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی فیکٹری کا معاملہ جس میں 262 لوگوں کو جلا دیا گیا تھا, جی جی, اس کو انصاف دینے کے لیے 8 سال لگے, اور 8 سال کے بعد صرف 2 لوگوں کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے, اور وہ بھی ابھی اپیل میں جائیں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے, پھر صدر صاحب ان کو معاف کر دیں گے. تو عدل کہاں ہے؟ عدل کا تو نام نشان ہی نہیں ہے. سر پکڑا بھی ان کو جن کی گردن پتلی تھی, جن کی گردن اتنے بڑے تھانے میں صرف 2 لوگ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری فیکٹری کو جلا دی جائے, صرف 2 لوگ انوالوڈ ہوں. دیٹس ابسرڈ. یہ ہمارے انصاف کا حال ہے واقعی. جی, انہوں نے کہا کہ لوگوں کی جو موٹی موٹی مرغیاں تھیں, انہوں نے کہا جی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, اور وہ بری ہو گئے. اور وہ جو جن کے گردن میں بندہ فٹ ہو سکتا تھا, ان 2 کو انہوں نے کہہ دیا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ بھی چھوٹ جائیں گے. اچھا اس سارے دیکھیں جی جی, وہ جو ایک ٹریفک سارجنٹ کو انہوں نے اپنی گاڑی سے ہٹ کیا اور وہ ان کو باعزت بری کر دیا گیا بغیر کسی سزا کے. کیونکہ وہ محمود خان اچکزئی کا رشتہ دار ہے, اور وہاں پر جو چیف جسٹس ہے وہ بھی ان کا مند و خیل ہے. اور یہاں تو یہ معاملات برادریاں اور ٹرائبز اور یہ چیزیں فنکشنل ہیں, یا رشوت ہے یا یہ برادری ہے. سر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لیڈر یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. یہاں پر دنیاوی مقاصد ہیں جن کے لیے, جس کو ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں, اس کے لیے لوگ ہر طرف کام کر رہے ہیں. تو پھر تو ایوری تھنگ بوائز ڈاؤن ٹو جوڈیشری, کہ جوڈیشری شوڈ بی, مطلب اسلام میں جیسے قاضی کا, دنیا میں بھی اب یہی رول ہے کہ جو جوڈیشل نظام ہے وہ سب سے اوپر ہے. مطلب جوڈیشری از ابو, لا از ابو ایوری تھنگ. تو اگر پاکستان میں اسلامی قانون ہوگا, وہ اسٹرانگ ہو جائے سب سے پہلے, تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. کیونکہ پھر اس میں وہ قانون جو ہے وہ بیچ میں اسلام کے مطابق فیصلے کرے گا نا, کہ اچھا اب ہم نے سود سے نہیں لینا, لون یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, سب فیصلے پھر وہاں سے ہوں گے. صرف جوڈیشری نہیں سب کچھ چاہیے اسلامک, کیونکہ جب تک پہلے اسلامک گرومنگ نہیں ہوگی معاشرے کے اندر, اس خالی سزائیں دینے سے تو مسئلے حل نہیں ہونے والے. یہ پورا کا پورا سسٹم چاہیے, پورے کا پورا اسلام. اللہ نے فرمایا کہ بالکل پورا اسلامک لا کے اسی معاشرے میں سے آنے ہیں نا. کوئی بھی ہو لیکن آدمی تو وہی ہے, پاکستان کے آدمی وہی ہے, جو بھی لا بنے گا انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس لیے بات تو اسی پہ آ کے ہے کہ انڈیویجول اگر صحیح ہوگا, اگر اس کو خدا کا خوف ہوگا, تو پھر ہی جو ہے نظام صحیح ہو سکتا ہے, ورنہ کوئی سزا کا خوف, کوئی کچھ اثر نہیں ہوتا. جی سر, اگر جوڈیشری صحیح ہو جائے نا تو میرے خیال سے زیادہ چانسز ہیں. اگر جوڈیشری جو ٹاپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں, یہ ایک گروپ ہے جو انسان بن جائیں, مسلمان بن جائیں, تو شاید کافی حد تک شروع ہو جائے گی بہتری. دیکھیے, ساری عمر جھوٹے کیسز لڑنے کے بعد یہ لوگ جج بنتے ہیں, اور پھر تھوڑا عرصہ چیف جسٹس بننے کے بعد 8 لاکھ روپے پینشن, ڈرائیور, پیٹرول, گھر کا خرچہ, اور پتہ نہیں کیا کیا, اتنی برات لے کے رخصت ہو جاتے ہیں. ایک چیف جسٹس تو 1 مہینے چیف جسٹس رہا,
اور یہ پرس لے کے اور گھر چلا گیا. اور یہ ہر روز ہو رہا ہے. آج کوئی 6 مہینے کے بعد نیا چیف جسٹس آ رہا ہے. یہ تو پورا نظام عدل, کہاں وہ قاضی ہے اور کہاں وہ قاضی القضات ہے جو کہ کوئی فیصلہ کرے گا, اور کون سا خلیفہ یہاں موجود ہے جو جس کی کوئی سنے گا. سر ہم تو بہت بے بس ہیں. پھر میں وہی بات کہوں گی کہ کلرک بھی اتنا تیز ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اس کے پاس تو وہ آپ کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے. بڑے بڑے افسر اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں جب اپنا کام کروانا ہوتا ہے. تو یو ڈونٹ امیجن, مطلب پتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آج کا اپنا واقعہ بتایا. اور جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو 1998 میں 3 سال کینیڈا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے بعد, اور وہ بھی سفارتی پریولیجز کے ساتھ, میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے وطن واپس جائیں گے. میں اپنے بچوں کو یہاں نہیں چھوڑوں گا. اور ہمیں وہاں پہ سب آسانیاں تھی, سارا آرام تھا, سب سکون تھا, مسجد بھی مل جاتی تھی, سارا کام ہو رہا تھا. اور آج مجھے 20 سال گزر گئے, 22 سال گزر گئے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے اس وقت قدم اٹھایا ہوتا تو شاید میں بھی بہتر ہوتا دوسرے لوگوں کی نسبت. طاہر القادری کی طرح, اور ہماری ڈاکٹر صاحبہ فرحت ہاشمی کی طرح, جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں, دین کا کام بھی کر رہے ہیں, اپنے کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ملک صاحب بھی خود اس تجربے سے گزر چکے ہیں. یہ ایک المیہ ہے ہم سب کے لیے, اور ہم اس سے کس طرح نکلیں گے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ خلافت لے آئیں گے اور یہاں پر سب لوگ تیار بیٹھے ہیں. یہاں پر کوئی خلافت نہیں چاہتا. یہ اسلام پسند لوگ ہیں, یہ یہاں پر اسلامی نظام کوئی نہیں چاہتا. یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا حل جو سمجھ میں آتے ہیں میرے وہ یہ ہے. جی بتائیے. اسلامی جماعتوں کو کوئی ووٹ نہیں ملتا. ایکچولی کوئی بھی میرے بھائی اسلامی جماعتیں اسلامی ہیں ہی نہیں. آپ ہمارے گروپ میں پتہ نہیں آپ ہیں یا نہیں ہیں, وہ ہم نے ان کو فرید پراچا صاحب کو بلایا تھا. انہوں نے ان تمام باتوں کا آئیں بائیں شائیں جواب دیا. اور وہ بھی پی ایچ ڈی بھی ہیں اور لیگل آدمی بھی ہیں اور نائب امیر جماعت اسلامی ہے. آپ تنظیم اسلامی کا حال دیکھ لیں. وہ جس ڈاکٹر اسرار کے بعد جس حالت سے گزری ہے, وہاں پر ان کے بیٹے نے قبضہ کر لیا پورے تنظیم کے اوپر, اور وہ کسی کو ہلنے نہیں دیتا تھا. اور سارے بقول ان کے جو ڈیسیڈنٹ ایلیمنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے تمام مالی جتنے بھی ایسیٹس تھے جماعت تنظیم اسلامی کے, بس ان پر قبضہ کر لیا اور اپنے رشتہ داروں کو اس میں بٹھا دیا. ابھی بڑی مشکل سے انہوں نے, جب وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے, تو انہوں نے شیخ شجاع الدین کو اب اپنا امیر لگایا. ان کے علاوہ تو اور کوئی جماعت ہے ہی نہیں یہاں پر جو دین کا نام لے یا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو. جس ملک میں آج بہت زیادہ تھریٹنڈ ہے نا سر, سبوتاج کیا جاتا ہے تنظیم اسلامی کو. ڈاکٹر اسرار احمد والی جو ہے, ان کو بھی اتنا وہ کیا جاتا ہے پریشرائز, کے پاکستان کے فورم سے تو بولنے بھی نہیں دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے, بس ہم اپنے لیول پہ بھی کام کیے جائیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کو تھوڑا بہت کافی میں نے معلومات لی ہیں. وہ تصوف کی طرف جا رہے تھے. اور یہ جو حافظ عاقف جو ان کے بیٹے ہیں, وہ تو لوگوں کو خانقاہوں کا سبق دے رہے تھے. انہوں نے وہ ڈاکٹر اسرار کی تمام تعلیمات جو کہ تھیں یہ انقلاب کے متعلق اور نظام اسلام کے متعلق, سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اسی لیے تو یہ شبان المسلمین کا قیام ہوا ہے, اور یہ ابھی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کامیاب کریں گے. ہم انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد ان کو سنیں گے. ان کے خالد محمود عباسی صاحب ہیں, ان سے ہم رابطے میں ہیں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے ہماری ان سے بات چیت ہو, تو ان سے بھی ہم پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹو اینڈ سر پھر تو یہی لگتا ہے کہ ہماری بہت سخت یا تو آزمائش ہے یا ہم پہ عذاب ہے اللہ کا, کہ کچھ بھی چیز جو ہے, ہر چیز جو ٹھیک, کوئی ایک شخص اٹھتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے, اس کی اولاد میں اسی چیزوں کو گڑبڑ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں. چلیے ہم اینڈ کرتے ہیں اس تھاٹ پروسیس پہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک گرینڈ پلان ان پروسیس موجود ہے. میرے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا, اپنی آخرت کیا ہم جواب دہ ہیں. یہ صرف سینس ہونا, یہ احساس ہونا
کہ ہم کس مشکل میں آزمائش میں اور کیا حق ہے، آئی تھنک اس کے بھی کوئی نہ کوئی نمبر ضرور ملیں گے انشاءاللہ. تو ہم یوں کوشش کریں کہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں. اور ایک ظاہری بات، اس کو ایک جماعت کی شکل میں، ہم آلریڈی جماعت ہیں، جماعت وطن جماعت، تو کوشش کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو